बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद घंटों से बलूचिस्तान के ज़िला केच से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर एफसी की एक चेक पोस्ट के ऊपर दहशत गर्दों के एक मुबैना हमले के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। एफसी की एक चेक पोस्ट पर तकरीबन 40 से 50 दहशत गर्दों का हमला, वहां पर 3 से 4 घंटे तक उन जवानों का बहादुरी, दिलेरी और शजात से उनका मुकाबला करना, और इसके बाद इत्तलात ये हैं कि वहाँ पर 10 शहादतें हुई, यानी कि 10 जनाजे उठे और 10 धरती माँ के सपूत धरती माँ पर कुर्बान हो गए। लेकिन इस सब के अंदर 3-4 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक ISPR की तरफ से इस पूरे के पूरे वाक़े की कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई। दुश्मन के इस बुज़दिलाना वार के हवाले से अभी तक कोई प्रेस रिलीज़ जो है या फिर क्लैरिफिकेशन वो इशू नहीं की गई। लेकिन इस सब के अंदर अब ईरान का जो किरदार है और ईरान के अंदर मौजूद दहशतगर्द जो हैं BLA, BLF और इन तमाम तर तंजीमों के, उस हवाले से भी अपडेट्स हैं। और रीसेंट टाइम्स के अंदर ये जो फिर से बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं और लाहौर के अंदर भी धमाका इन्होंने किया, इनकी 2 तंजीमों ने मिलकर इत्तेहाद बनाया और उसने धमाका किया। उसके बाद इन बलोच कौम के जो दुश्मन दहशतगर्द हैं इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान और ईरान में भी नामालूम अफराद ने कार्रवाइयाँ की। उसके बाद ये वाक़या पेश आया है। लेकिन अब इस सब के अंदर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं और ये लोग कहाँ पर भाग कर गए, ये वापस कहाँ पर गए दहशतगर्द जो हैं, और इन्हें वहाँ पर किसने हंट किया, मैं आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखने वाला हूँ। और आपके सामने एक CCTV फुटेज भी चलाई जाएगी कि किस तरह से ये अपने घर में मौजूद था इनका एक कमांडर, और उसे किस तरह से घर के बाहर हैंग आउट कर रहा था, गपशप लगा रहा था अपने दोस्तों के साथ, उसे एलिमिनेट किया गया है। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने वजीर आजम हाउस का दौरा किया है। वहाँ पर वो पहुँचे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी अहम तरीन मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात के हवाले से भी 3 बड़ों का इकट्ठा बैठना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त फैसला कुन मराहिल जो हैं वो भी आ चुके हैं। नाज़रीन कराम, आपको ये मालूम होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनमें BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, BRG बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, और इस तरह से BRAF है, 4, 5, 6, 7 ऐसी छोटी छोटी तंजीमें भी हैं जो कि फिर इकट्ठी हो जाती हैं, कभी अलग हो जाती हैं। और ये सारी की सारी इससे पहले भी पाकिस्तान बता चुका है, कुलभूषण यादव एतराफ़ कर चुका है कि इसके पीछे कौन है, किस मुल्क की हॉस्टाइल एजेंसी है। और ईरान का जो सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से मुल्हिका है, जिसके दरमियान पाकिस्तान ईरान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस सूबे को हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहाँ पर इन अलहदगी पसंदों को नरिश किया जाता रहा, नर्चर किया जाता रहा, और इसीलिए वहाँ पर भी बाढ़ लगाई जा रही है। अफगान बॉर्डर पर तो 95% से ज़्यादा बाढ़ लग चुकी है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया था कि ईरान की सरहद पर भी 71% बाढ़ जो है वो लग चुकी है और इंशाल्लाह बाकी बाढ़ भी लगेगी, जिससे इनकी जो आमदो रफ्त है, जो ये ईजिली फ्रीली मूव करते हैं ये दहशतगर्द, वो ख़त्म हो जाएगी। अब इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तान के अंदर फिर से दहशतगर्दी की लहर लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कराची के अंदर दाइश का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना। इस्लामाबाद में TTP के दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार को शहीद किया। लाहौर में बलोचों की दुश्मन अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उन्होंने धमाका किया। अब इस सब के अंदर इनके खिलाफ क्या हो रहा है? नाज़रीन कराम, इनके खिलाफ 3 बड़े इकदाम हुए हैं और आज जो कार्रवाई सब के अंदर हुई है उसने ईरान की सरजमीन के हवाले से किरदार जो है उसे भी मजीद वाज़े किया है। जो 3 बड़ों की बैठक है उस पर बाद में आते हैं। पहले मैं आपको यह बताऊं कि रज़ाक मंदली
یہ ناظرین کرام بلوچ لبریشن آرمی کا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا. یہ افغانستان کے اندر مارا گیا اور یہ انچارج تھا بی ایل اے کو اسلحہ فراہم کرنے کا. یعنی کہ بلوچ لبریشن آرمی جو ہے اسے افغانستان کے راستے جتنا اسلحہ آتا تھا پاکستان، یہ شخص اس کا ہیڈ تھا اور اسے باقاعدہ طور پر مارا گیا، وہاں پر ایلیمینیٹ کیا گیا افغانستان کے اندر نامعلوم افراد کی جانب سے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام ایک دہشت گرد ہے ان کا جو کہ پشین کا علاقہ ہے ایران کا، اور اس کا غریب آباد ایریا ہے. یعنی ایران کا علاقہ پشین اور اس کے اندر ایگزیکٹ علاقہ غریب آباد، وہاں پر بی ایل اے کا ایک کمانڈر ناظرین کرام خدا بخش جو کہ کماش کے نام سے بھی مشہور تھا، اسے بھی مارا گیا ہے نامعلوم افراد کی طرف سے. اور اسے صرف مارا نہیں گیا، اس کی ویڈیو بھی آئی ہے کہ وہ کس طرح سے گھر کے باہر شام کو گپ شپ لگا رہا تھا اور اسے وہاں پر ایلیمینیٹ کیا گیا. بلکہ آپ یہ ذرا ایکسکلوزیو ویڈیو کلپ بھی دیکھیں، پھر میں بتاتا ہوں آج کے حملے کا جو شخص بھاگا واپس ایران اس کے ساتھ کیا ہوا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ اس شخص کی تصویر ہے خدا بخش کی، اور یہ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے. موٹر سائیکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور گپ شپ لگ رہی ہے، اور اچانک ان آئیڈینٹیفائیڈ مین آئے اور لائٹننگ سپیڈ سے ناظرین کرام اس شخص کے اوپر حملہ ہوا، اور سائیڈ سے موٹر سائیکل جاتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے، اور اس شخص کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ کارروائی ہو گئی اور یہ یہاں پر مارا گیا. اس کے بعد ناظرین کرام پھر یہ جو انفارچونیٹ ایونٹ ہے کیچ کے اندر، کیونکہ ان کی بنیادیں ہلائی گئی ہیں، ان کی چولیں ہلا کر رکھ دی گئی ہیں گزشتہ دنوں کے اندر جو کارروائیاں ہوئی ہیں، تو یہ اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں تیز کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے 40 سے 50 لوگوں کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ایف سی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، اور جوابی ان کے بھی بہت سے لوگ مرے، اور اس حوالے سے بھی ابھی فگرز جو ہیں وہ مزید بھی سامنے آئیں گے. لیکن اس سب کے اندر اب مسنگ پرسنز کی لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکی ہے اور ہنٹنگ کی گئی ہے. بی ایل ایف کا ٹیررسٹ تھا ناظرین کرام ممتاز، جو کہ بالاچ کے نام سے مشہور تھا، اسے نیوٹرلائز کیا گیا ہے. اور باقاعدہ طور پر اس نے کل کا جو کیچ کے اندر اٹیک ہوا تھا، اس میں یہ اٹیک کرنے کے بعد ملٹری پوسٹ کو، پاکستان کی ایف سی کی چیک پوسٹ کو، یہ شخص واپس ایران بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. اور ایران کے اندر یہ اپنے آپ کو واپس محفوظ سمجھ رہا تھا. ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں یہ شخص واپس گیا، لیکن اسے وہاں پر ہنٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے نامعلوم لوگوں کی طرف سے. اور یہ جو انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اس طرح کی ایک بزدلانہ کارروائی کریں گے، البتہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 10 شہادتوں کی جو اطلاع ہے وہ کنفرم ہم اس لیے نہیں کر رہے. مقامی ذرائع سے بھی ہم نے آپ کو بتا دی خبر، اس سے پہلے بھی ہم نے صحافیوں کا بھی بتایا، جو لوکل صحافی ہیں وہ بھی اسے رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے اوپر ظاہری بات ہے جو سرکاری موقف ہے، جو آفیشیل موقف ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تمام تر چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے اور وہ صبر و تحمل سے جاری کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت جلد جاری ہو سکتا ہے پاکستان کی فوج جو ہے اس کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے. اب اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ اب ایک فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، یہ ایک فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ ری آرگنائز ہو کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، اور پاکستان کے امن کی جو فضا ہے جسے قائم کیا گیا بہت سی قربانیوں سے، اسے خراب کیا جا رہا ہے. تو اب کچھ سخت فیصلے لینے پڑیں گے. اور ظاہری بات ہے جب کھل کر آپ جنگ کرتے ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کے سارے کیڑے مکوڑے ہم نے ہنٹ کرنے ہیں، ہم نے انہیں جہنم واصل کرنا ہے یا گرفتار کرنا ہے اور انہیں ان کی بلوں میں گھس کر مارنا ہے، تو پھر وہ ریسپانس دکھائیں گے. ظاہری بات ہے اب پاک فوج کو، پاکستان کے تمام تر اداروں کو مزید محتاط ہونا ہوگا، مزید ویجیلنٹ ہونا ہوگا. پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے پہلے بھی حرکت میں تھے، اب مزید حرکت میں آئیں گے اور ان کے تمام تر منصوبوں کو ناکام تو بنایا جائے گا. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے. آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی وزیر اعظم ہاؤس آمد کی اطلاعات ہیں، اور اجلاس میں سیکیورٹی اور خطے کی جو صورتحال ہے، مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی کا جو اپریٹس ہے پاکستان کا، وہ انڈر ڈسکشن لایا جائے گا. اور ظاہری بات ہے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا ہونا اور پھر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف کا ہونا، بہت امپورٹنٹ چیزیں پرائم منسٹر کو کمیونیکیٹ کی جائیں گی. اور پرائم منسٹر اور باقی تینوں بڑے مل کر کچھ بڑے اور اہم ترین فیصلے کرنے جا رہے ہیں. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ انتہائی اہم ترین بیٹھک پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے یہی ڈیٹیلز ہیں. ظاہری بات ہے پریس ریلیز جو آئے گا وہ یہی آئے گا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. اس کے اندر
خطے کی صورتحال, مجموعی پرابلمز, تمام تر چیزوں کو ڈسکس ہوا ہے, اور یہی ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے پریس ریلیز کا جو کہ اس طرح کی ملاقات کے بعد آتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے جتنے چیلنجز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی ڈسکس ہوتی ہیں, بہت سی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پرائم منسٹر کو بتائی جاتی ہیں, کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, جو ٹاپ لیول پر ہوتی ہیں, تو وہ چیزیں بھی پرائم منسٹر کو بتا کر آن بورڈ بھی لیا جاتا ہے بڑی کارروائیاں کرنے سے پہلے اور فیصلہ کن کارروائیاں اور فیصلہ کن مراحل پر جانے سے پہلے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے. انشاءاللہ مزید فالو اپ بھی اس کا کریں گے, آپ کے سامنے تمام تر مصدقہ ڈیٹیلز جو مصدقہ نہ ہوئیں بتائیں گے کہ یہ مصدقہ نہیں ہے, لیکن یہ اس وقت چیزیں سرفیس کر رہی ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ سکے اور کوئی سنسنی نہ پھیل سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.